السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 27 ستمبر 2024 جمعہ کا دن ہے، رات کے 8 بج چکے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ اسی ویڈیو کے اندر آگے آپ کو مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک اور بیان وائرل ہوا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹیاں تشکیل، راہل گاندھی اور ششی تھرور کو اہم ذمہ داریاں، اسدالدین اویسی شامل، دیگر مسلم ارکان نظر انداز۔ خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ مرکز کی مودی حکومت نے 24 محکموں کی پارلیمانی قائمہ کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں، جن میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی، ایس پی صدر اکھلیش یادو، کانگریس لیڈر ششی تھرور کے علاوہ کنگنا رناوت کو بھی اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ وہیں یو پی اے کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کو کسی بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی کو خارجہ امور کی پارلیمانی کمیٹی کا رکن بنایا گیا، وہیں دیگر مسلم ارکان پارلیمنٹ کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 24 نئی پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں میں سے 4 محکموں کی کمیٹیوں کا سربراہ کانگریس ارکان کو بنایا گیا ہے، جبکہ ہر کمیٹی میں راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں کے ارکان شامل ہوتے ہیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کو خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ نوجوانوں اور کھیلوں کی کمیٹیوں کی صدارت دگ وجے سنگھ کریں گے۔ زراعت، حیوانات اور فوڈ پروسیسنگ کمیٹی کی صدارت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چرنجیت سنگھ چنی کریں گے۔ دیہی اور پنچایتی راج کمیٹی کی صدارت سپتگیری کریں گے۔ ایس پی ایم پی رام گوپال یادو ہیلتھ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ رادھا موہن سنگھ دفاعی امور کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ بی جے پی کے بھرتری ہری مہتاب مالیات سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما رادھا موہن داس اگروال کو ہوم افیئر کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے کو کمیونیکیشن اور آئی ٹی کمیٹی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ منڈی سے بی جے پی ایم پی کنگنا رناوت کو بھی اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب ابھی اسدالدین اویسی پر تنقید کا معاملہ تھما نہیں تھا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کی ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں انہیں صاف طور پر این آر سی کی حمایت کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ انٹرویو کے بیچ میں اینکر نے مولانا محمود مدنی کو کسی بات پر کہا کہ این آر سی بھی نہیں آئی ابھی تک، تو مولانا محمود مدنی نے برجستہ جواب دیا کہ آنی چاہیے۔ اینکر نے پھر پوچھا کہ آنی چاہیے؟ مولانا محمود مدنی صاحب نے پھر جذباتی انداز میں کہا ہاں بالکل آنی چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے آگے کہا کہ جمعیت علماء ہند پچھلے 25-30 سالوں سے ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ این آر سی کراؤ آسام میں، ابھی آپ پوچھ رہے ہیں یہاں این آر سی کراؤ، ہم کیوں ڈریں گے؟ این آر سی سے بالکل ہونی چاہیے۔ اینکر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جو کام ہم کسی چھوٹے مولوی نما شخص سے کرانا چاہتے تھے، یعنی جو کہلوانا چاہتے تھے، وہ بات تو مسلمانوں کے قائد محترم خود کہہ رہے ہیں۔ آگے انٹرویو میں اینکر نے شاہین باغ کا بھی تذکرہ کیا کہ پروٹیسٹ کے ٹائم میں شاہین باغ میں گیا تھا، وہاں تو کسی نے جا کر نہیں بتایا کہ تم لوگ بیٹھے ہو، تم لوگ یہاں پر غلط بیٹھے ہو، این آر سی تو نہیں آئی ابھی۔ تو اس کے جواب میں مولانا محمود مدنی نے کہا کہ بہت غلط طریقے سے سی اے لایا گیا تھا، حالانکہ اگر اس کی مول بھاونا جو ہماری سرکار بتاتی ہے اس سے مجھے سہمت ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، مگر اس ایکٹ کو صحیح طریقے سے نافذ کرنا چاہیے تھا۔ وہیں صبح سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین اور قائد محترم بیرسٹر اسدالدین اویسی کی حمایت کیوں کرنی چاہیے؟ یہ سوال ہر ایک مسلمان کے دل میں ہے اور اس کا جواب سیدھا اور واضح ہے۔ ہماری جماعت ہر اس جگہ پر قوم کی نمائندگی کرتی ہے جہاں ہماری شریعت یا حقوق پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی خالی نعرہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ جب بھی کسی اہم مسئلے کا سامنا آیا، ہمارے قائد نے ہمیشہ قوم کی آواز بلند کی۔ اسدالدین اویسی کی قیادت میں ہم نے کئی اہم معاملات میں ہماری قوم کے حقوق کی نمائندگی دیکھی ہے، جیسا کہ 3 طلاق کا معاملہ۔ اس مسئلے پر اویسی صاحب نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اپنی آواز بلند کی، یہ یقین دلاتے ہوئے کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ۔ اویسی نے اس مسئلے پر بھی واضح موقف اختیار کیا، یہ سمجھاتے ہوئے کہ اس کا اثر مسلم اقلیتوں پر کیا پڑے گا اور کس طرح ہماری شناخت کو متاثر کر سکتا ہے۔ یکساں سول کوڈ۔ جب ملک میں یکساں سول کوڈ کا مطالبہ کیا گیا، اویسی نے اس کی مخالفت کی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مسلمانوں کے حقوق کی صریح خلاف ورزی ہوگی۔ این آر سی اور سی اے اے۔ اس معاملے میں بھی اویسی نے ان قوانین کی مخالفت کی جو مسلمانوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرتے ہیں۔
وقف بورڈ، موب لنچنگ، بلڈوزر کی سیاست، مسجد و مدرسے، ناموس رسالت اور خواتین کے حجاب جیسے معاملات میں بھی اویسی صاحب نے قوم کی رہنمائی کی ہے اور ہر بار قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی صاحب کے ساتھ پوسٹ کاسٹ کر رہے سشانت نے مولانا محمود مدنی کی اس ویڈیو کو لے کر ایک پوسٹ ٹویٹر پر کی ہے۔ ٹویٹر پر انہوں نے مولانا محمود مدنی کی 1 گھنٹے کی ویڈیو سے چھوٹی سی کلپ نکال کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مولانا محمود مدنی تال ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ NRC آنی چاہیے، کہہ رہے ہیں جمعیت کا بھی یہی اسٹینڈ ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی جی اور گرہ منتری امت شاہ جی سنجان لے، دیش کی ضرورت ہے NRC۔ دیکھیے اس شخص نے پوڈ کاسٹ میں سے ایک ویڈیو کو کس طریقے سے شارٹ ویڈیو میں تبدیل کر کے اپنے مقصد کے لیے اس کو اپنے ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے۔ مکمل انٹرویو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اینکر مولانا محمود مدنی صاحب کے جوابات سے خوش ہو رہا تھا اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ آپ اس کا اندازہ بھی ویڈیو دیکھ کر لگا سکتے ہیں اور یہی کچھ اب سامنے آ رہا ہے کہ یہ شارٹ ویڈیو نکال کر ٹویٹر پر پوسٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی حفاظت فرمائے۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کی گئی ہے کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کے خطاب کا ایک بہت ہی اہم اقتباس، جس میں سید صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل، عالمگیر اور لافانی شخص حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت و کاملیت اور تمام طبقات انسانی نیز ہر ماحول، ہر زمانہ، ہر پیشہ اور ہر مشغلہ غرض، ہر قسم کے حالات اور ہر سطح و معیار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و جامع رہنمائی اور اسوہ حسنہ کی نہایت مؤثر اور بلیغ انداز میں تشریح کی ہے۔ گزارش ہے کہ اس غراقدر اقتباس کو ضرور سنے گا۔ ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شعبہ ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر تم واعظ و ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کے منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور اپنے مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فتح کے زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو، اگر یتیم ہو تو عبداللہ اور آمینہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر تم سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو، اگر تم عدالت کے قاضی ہو اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، مدینہ کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب سب برابر تھے، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، غرض تم جو کچھ بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستگی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانہ میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقات انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے، جس کی نگاہ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح و ابراہیم، ایوب و یونس، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سب کی سیرتیں موجود ہیں، گویا تمام دوسرے انبیاء کرام کی سیرتیں ایک ہی جنس کی اشیاء کی دکانیں ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر شے کے طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔